بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ٹی وی فار یو کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی۔ معروف ڈرامہ نگار شوکت صدیقی کے 7 سالہ جشن ولادت کے موقع پر پیش خدمت ہے ایک مختصر سی تحریر۔ اس تحریر کا عنوان ہے لکھنوی تہذیب کا پارکھ ناول نگار شوکت صدیقی۔ ناظرین محترم، دہلی کے بعد لکھنؤ نے تہذیب کا بیش بہا خزانہ اردو کو دیا۔ لکھنؤ ایسی سرزمین ہے جس نے اردو کے بڑے اور نامور شاعروں اور ادیبوں کو جنم دیا۔ لکھنؤ کی تہذیب میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جس شخص نے لکھنؤ میں آنکھ کھولی ہو، وہاں پر پرورش پائی ہو، وہاں کی شاعرانہ اور ادبی فضا میں سانسیں لی ہوں، اس کی گفتگو، رہن سہن، اس کا انداز، سب سے بڑھ کر اس کا بانک پن بتا دیتا ہے کہ لکھنوی تہذیب کا پروردہ ہے۔ شائستگی، نفاست، گفتگو کا انداز و لہجہ، لباس، صاف ستھرائی میں لکھنؤ سے تعلق رکھنے والوں کی مثال دی جاتی ہے۔ شوکت صدیقی کی خصوصیات اپنی جگہ، ان کا ظاہری انداز، ان کی گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، طور طریقہ بتا دیا کرتا تھا کہ وہ لکھنوی تہذیب کے پروردہ ہیں۔ پروفیسر رئیس علوی مرحوم، جو خود بھی لکھنوی تھے، انہوں نے شہر لکھنؤ کے بارے میں ایک نظم کہی، لکھنؤ نظر لکھنؤ کے عنوان سے۔ اس کے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لکھنؤ، یہ گل چاندنی کا گلشن ناز، یہ لکھنؤ، یہ گل چاندنی کا گلشن ناز، یہ سرزمین، یہ حسینان مہجبی کا وطن۔ اہل علم اصحاب نے اردو زبان و ادب کی جو خدمت کی اور اردو میں شعری اور نثری ادب میں جو اضافہ کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لکھنؤ کو جن نامور شاعروں اور نثر نگاروں سے نسبت ہے، ان میں میر تقی میر، ناطق لکھنوی، صہبا لکھنوی، اثر لکھنوی، منور لکھنوی، عاجز لکھنوی، آرزو لکھنوی، اکبر لکھنوی، اسیر لکھنوی، بہزاد لکھنوی، جوش لکھنوی اور دیگر شاعر اور نثر نگار شامل ہیں۔ شاعروں کے علاوہ نثر نگار، افسانہ نگار اور کہانی کاروں میں بھی کئی اہم نام ہیں، جیسے رتن ناتھ شرشار، جن کا ناول فسانہ آزاد کو اردو کا پہلا ناول کہا جاتا ہے۔ اس ناول میں لکھنوی معاشرت کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا، جسے اردو کے پہلے ناول کی حیثیت حاصل ہے، سجاد ظہیر، قاضی اور ڈاکٹر یوسف سرمست اور دیگر کے علاوہ شوکت صدیقی، جن کے افسانوں اور ناولوں میں بھی لکھنوی معاشرت کے واضح جھلک موجود ہے۔ شوکت صدیقی نے 100 سال قبل 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ کے ایک علمی و ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کا نام شوکت حسین
اور والد کا نام الطاف حسین تھا۔ ان کے اجداد روہیل کھنڈ یو پی کے ضلع رائے بریلی سے تعلق رکھتے تھے۔ شوکت صدیقی نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہی حاصل کی۔ انٹر اور بی اے لکھنؤ سے پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے کیا۔ ایم اے سیاسیات میں لکھنؤ یونیورسٹی سے 1946 میں کیا۔ شوکت صدیقی کو بچپن سے ہی علم و ادب سے دلچسپی تھی۔ اپنے اس شوق کے باعث انہوں نے کئی ادیبوں اور ان کی تخلیقات کا مطالعہ کیا۔ شوکت صدیقی نے اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ بھی مطالعے کے شوقین تھے۔ ان کا ذاتی کتب خانہ تھا جس میں اس زمانے کا ادب بڑی تعداد میں محفوظ تھا۔ شوکت صدیقی کے شوق کو ان کے والد کی جمع کردہ کتب کے مطالعے سے بھی تقویت ملی۔ شوکت صدیقی کو ناول نگار کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی، حالانکہ وہ شاعر ہونے کے ساتھ ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، کالم نگار، دیباچہ نگار بھی تھے۔ عملی زندگی کا آغاز صحافی کی حیثیت سے کیا۔ شوکت صدیقی کا اولین افسانہ کون کسی کا 7 روزہ خیام لاہور میں شائع ہوا۔ ادبی جرائد بطور مدیر منسلک ہوئے۔ لکھنؤ سے جاری ہونے والے جریدے ماہنامہ ترکش سے وابستہ رہے۔ افسانہ نگاری اس دور میں شروع کر دی تھی۔ سیاست میں ایم اے نے انہیں سیاست کے قریب کر دیا۔ وہ سوشلسٹ نظریات رکھتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی سے باقاعدہ ان کی وابستگی کے باعث انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ یہی سب انہوں نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد بھی کیا، یعنی صحافت کے پیشے سے منسلک ہوئے اور ساتھ ہی اپنی صلاحیتوں کو منوانے میں اپنے قلم سے کام لیا۔ شوکت صدیقی جب تک لکھنؤ میں رہے اتنے معروف نہ تھے، حالانکہ ان کا ناول خدا کی بستی 1958 میں شائع ہو چکا تھا اور اردو کے اچھے ناولوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے 1950 میں پاکستان ہجرت کی، اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کیا۔ ابتدا میں حالات اچھے نہ تھے، مشکلات نے انہیں پریشان رکھا، لیکن اپنی ذہانت، ماضی کے تجربے سے انہوں نے حالات پر قابو پایا۔ چند سال بعد جب ان کا ناول خدا کی بستی ڈرامائی صورت میں قسط وار پی ٹی وی سے نشر ہوا تو شوکت صدیقی کو اس ناول نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ معاشرتی حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے کراچی کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور اس کا مطالعہ بہت باریک بینی سے کیا۔ اس کیفیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے قلم کو اس طرح حرکت دی کہ ایک کے بعد ایک افسانہ اور ناول سامنے آئے اور مشہور بھی ہوئے۔ سب سے زیادہ شہرت انہیں 1969 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے ڈرامے خدا کی بستی سے حاصل ہوئی۔ شوکت صدیقی کے اس ناول کی 13 قسطیں نشر ہوئیں۔ ٹی وی کو پاکستان میں شروع ہوئے چند سال یعنی 26 نومبر 1964 ہی ہوئے تھے کہ شام میں جب خدا کی بستی کی قسط نشر ہونے کا وقت ہوتا، گلیوں اور محلوں میں سناٹا چھا جاتا۔ اپنی مصروفیات کو اس وقت میں ملتوی کر دیا کرتے۔ گھروں میں سنجیدگی اور دلچسپی کے ساتھ خدا کی بستی قسط وار دیکھا جاتا۔ اگلی قسط کا انتظار بھی بڑی بے چینی اور بے تابی سے کیا کرتے تھے۔ خدا کی بستی نے شوکت صدیقی کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس ڈرامہ سیریل میں اداکاری کرنے والے فنکاروں کو بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ ان میں خدا کی بستی کا نوشہ، جس کا کردار ظفر مسعود نے بہت ہی عمدگی سے ادا کیا، اس میں ظفر مسعود کی صلاحیتوں کا بھی دخل تھا۔ ظفر مسعود ان فنکاروں میں سے تھا جو جوانی میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کئی سال بعد خدا کی بستی کو دوبارہ بنایا گیا تو نوشے کا کردار بہروز الباری نے ادا کیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں ذہین طاہرہ، ظہور احمد، قاضی واجد محروب نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ خدا کی بستی سے
سے شہرت پانے والے شوکت صدیقی کا ڈرامہ سیریل خدا کی بستی آن ایئر ہونے کے بعد وہ شوکت صدیقی نہ رہے تھے، بلکہ وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے۔ پاکستان ہجرت کے بعد انہوں نے صحافت کے پیشے سے اپنی دوسری عملی زندگی کا آغاز کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے اخبار پاکستان اسٹینڈرڈ سے منسلک ہوئے۔ اس کے بعد روزنامہ ٹائمز آف کراچی، روزنامہ مارننگ نیوز، روزنامہ انجام اور ہفت روزہ الفتح میں بھی خدمات انجام دی۔ سیاسی جراثیم لکھنؤ سے اپنے ساتھ لائے تھے، چنانچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ روزنامہ مساوات کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ شوکت صدیقی کے ناولوں میں خدا کی بستی کے علاوہ جانگلوس، چار دیواری، ناولٹ میں کمین گاہ، کوکا بیلی، افسانوی مجموعوں میں تیسرا آدمی، رات کی آنکھیں، اندھیرا اور اندھیرا، راتوں کا شہر، کیمیا گر، عشق کے دو چار دن، کالموں کا مجموعہ، طبقاتی جدوجہد اور بنیاد پرستی کے علاوہ ڈرامے، مختلف کتب پر دیباچے، فلیپ پر رائے ان کی تحریر کا حصہ ہیں۔ شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ناول کے دنیا میں 64 زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ مقبولیت کے اعتبار سے یہ ناول شہرت کی بلندیوں پر دکھائی دیتا ہے۔ اس ناول نے بے شمار ایوارڈ اپنے نام کیے۔ شوکت صدیقی کو ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں آدم جی ادبی ایوارڈ، پرائڈ آف پرفارمنس، کمال فن ایوارڈ۔ شوکت صدیقی کو ادبی خدمات کے سلسلے میں ستارہ امتیاز بھی دیا گیا۔ شوکت صدیقی نے 83 سال کی عمر میں 20 مارچ 2006 کراچی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ کی سرزمین میں جنم لیا تھا۔ رواں سال شوکت صدیقی کو 100 سال مکمل ہوئے۔ وہ اب بھی براہ کرم TV فور یو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔